الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل تسی کہہ دیو فرما دیو لے ازواج کا اپنی بیویاں نو وبنات کا اپنی بیٹیاں نو ونساء المؤمنین اور تمام مومنات عورتوں یدنین علیہن من جلابیبہن اپنے چہریاں تے موٹیاں چادراں اوپر نو نیچے دی طرف لٹکا لین ذالک ادنا اے بڑا ہی اچھا طریقہ ہے یعرفنا کہ پہچانیا جان کہ شریف گھرانے دیا عورتاں نے ولا یؤذین کوئی انہوں اذیت نہ پہنچائی جائے وکان اللہ اور یک ہے اللہ پاک غفور الرحیم بخشنے والا مہربان معزز سامعین حضرات قرآن حکیم دا 22واں پارہ سورت دا نام سورہ احزاب بائیسواں پارہ سورت دا نام سورہ احزاب اور سورت دی آیت نمبر ہے
59 59 اس آیت مبارکہ کریمہ دی اندر رب العالمین نے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلان کروایا، تسی اپنی بیویاں نو کہہ دیو، زوجہ تم دی جمع ازواج، زوج دی زوج ہے جوڑا، ازواج زوج دی ہے جمع، اپنی بیویاں نو کہہ دیو وَبَنَاتِكَ، بنات ہے بنتوں دی جمع، اپنی بیٹیاں نو فرما دیو، وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، مومنہ عورتاں نو کہہ دیو۔ پردے دا حکم دیتا جا رہا ہے۔ عربی زبان کے اندر واحد تثنیہ اور ہے جمع، واحد تثنیہ جمع، ساڑھے اردو اندر واحد جمع ہے، تثنیہ تے بھی یعنی دو تے بھی جمع دا لفظ بولیا جاتا ہے، لیکن عربی زبان اندر واحد ہے ایک، دو ہے تثنیہ اور دو تو زیادہ ہے جمع۔ بنت واحد ایک بیٹی، بنتان یا بنتین یہ ہے تثنیہ دو بیٹیاں، اور بنات ہے دو تو زیادہ، 3 4 5 دو تو زیادہ۔ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں یہ تو تعظیمی طور پہ اللہ نے جمع کا لفظ بولے ہے۔ قرآن پاک اندر کئی اور جگہ بھی ایسیاں ہیں جتھے اللہ نے جمع کا لفظ بولیا مراد واحد لیا۔ جی اسی طرح بنات تعظیم واسطے ہے جمع ہے لیکن مراد واحد ہے، یہ انہوں کا تعویل انتہائی غلط ہے، کیونکہ اسی آیت کے اندر اس تو پہلے لفظ آ گیا ہے کل ازواج کا، کہہ دیو اپنی بیٹیاں نو، کہہ دیو اپنی بیویاں نو۔ اگر اسی یہ کہیے کہ تعظیماً بنا کے ہے جمع، تو پھر سوال کرنا کرے گا پھر ازواج بھی تعظیماً ہے، پھر تعظیماً ازواج زوج دی جمع تعظیماً ہے، لیکن مراد ایک کے کیا کوئی اہل تشیع یا کوئی بھی فرد دنیا دا یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام دی ایکو بیوی سی اور نہیں؟ کوئی ایسا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ جس طرح حقیقی 3 یا اس تو زیادہ بیویاں تھے، جمع دا لفظ آیا ہے ازواج، اسی طرح بنات بھی لفظ آیا ہے جمع دا، تعظیمی نہیں حقیقی۔ جتھے تعظیمی ہوئے اتھے سیاق و شباب، سیاق کہتے ہیں اس لفظ تو اگلا لفظ، شباب اس لفظ تو پچھلا لفظ، پچھلیاں اگلیاں لفظاں تو کتے نہ کتے وضاحت ہو جاندی ہے کہ تعظیماً جمع ہے مراد واحد ہے، لیکن اتھے سیاق و شباب بھی دس رہے ہیں
کہ یہ جمع دا لفظ حقیقی طور پہ آیا ہے، تعظیمی طور پہ نہیں۔ فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے میرے پیغمبر کیا تسی اپنیاں بیویاں نو کہہ دیو تے اپنیاں بیٹیاں نو کہہ دیو، جویں لفظ ازواج سعود دی جمع ہے، اسی طرح بنات جڑا اے بنتوں دی جمع ہے۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی حقیقی طور پہ ایک بیٹی نہیں بلکہ ایک تو زیادہ نے، دو تو بھی زیادہ نے جمع ہے۔ حضرات ذرا ہن بات دے توجہ فرما دے لایا دے، رب العالمین دے قرآن دے وچوں بھی ثابت ہو گیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیاں کلیاں بیٹیاں نے میرے پیغمبر دیاں جمع دا لفظ آیا ایک نہیں، دو نہیں، دو تو زیادہ۔ ہن آئیے عرض کراں دو تو زیادہ کیویں؟ سب تو پہلے نمبر تے یہ بات سمجھ لو کہ سوائے ابراہیم بیٹے دے باقی ساری اولاد نبی پاک علیہ السلام دی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دے بدن مبارک جو ہوئی۔ سیدہ خدیجہ کون نے؟ میں ذرا اختصار نہ تعارف کراں۔ انہاں دے والد دا نام ہے خویلد بن اسد۔ خویلد بن اسد۔ خویلد دیاں نے 3 شادیاں، خویلد دیاں 3 شادیاں۔ پہلی بیوی دا نام ہے منینہ۔ منینہ جو 3 بیٹے حزام، عدی، عوام اور ایک بیٹی رقیقہ۔ یہ حزام وہی ہے جڑا باپ والوں حضرت خدیجہ دا سکا بھرا ہے، ماں دا فرق ہے، اور یہ بیٹا اگوں حکیم بن حزام جنہاں نے حضرت زید بن حارثہ نو خرید کے تے دتا سی حضرت خدیجہ نو اپنی پھوپھی نو۔ حضرت زید بن حارثہ بچپن وکدے وکاندے آئے۔ حکیم بن حزام انہاں دے بھتیجے، یہ حزام انہاں دا باپ والوں پائی، عوام بھی پائی، عدی بھی پائی، اور رقیقہ باپ والوں بہن۔ دوسری بیوی عدویہ، یہ ایکو بیٹا ہویا نوفل۔ نوفل ہوں ذرا بات پہ غور کرنا، نوفل اور ورقہ بن نوفل بڑے ذہن جانے گا۔ ورقہ بن نوفل، نوفل سی۔ ہوں آ گیا تیسری بیوی، یہ نام ہے فاطمہ۔ تے فاطمہ جو ہوئیاں نے 2 بیٹیاں، وڈی دا نام ہے خدیجہ، چھوٹی دا نام ہے حالہ۔ اے وے حضرت خدیجہ دے باپ دی اولاد۔ ہن بات ہون لگی ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا دی۔ حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جس ویلے سر بلوغت نو پہنچیاں نے، انہاں دا پہلا نکاح ہویا ابو حالہ ہند بن زرارہ بن نباش۔ بعض لوگوں ہند بن نباش بن زرارہ بھی پڑھ جاندے نے۔ بہرحال انہاں دا نکاح جڑا ہویا سب تو پہلا، اور بعض لوگ الٹ پلٹ بھی بعض روایتاں چاہے نہیں۔ نبی علیہ السلام تو پہلا 2 شوہراں دے نکاح وچ رہ چکیاں نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ۔ ایک دا نام کنیت ابو حالہ، نام او دا ہند ہے۔ دوسرے دا نام ہے عتیق بن عائس۔ کئی لوگ عتیق نو پہلا شوہر کہہ دیں نے، کئی ہند نو کہہ دیں نے پہلا۔ بہرحال
پہلا نکاح حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دا نکاح ہویا ہند بن زرارہ بن عباس ادوی دے نال۔ انہاں دے وچوں ہن غور کردے جایا جے، انہاں دے وچوں حضرت خدیجہ دے ہاں دو بچے پیدا ہوئے، ایک لڑکی ہے تے دوسرا لڑکا ہے۔ لڑکی دا نام ہے حالہ تے حالہ جوانی چڑھن تو پہلے فوت ہو گئی۔ ہن جنی میں تانوں مفصل گل کرن لگا نا تساں غور کرنا ہے کیا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا دی پہلے شوہراں چوں کوئی بیٹی رقیہ ہے، ام کلثوم ہے، زینب ہے، بس تساں غور کر دیا جانا ہے۔ پہلے شوہر چوں ایک بیٹی حالہ جوانی چڑھن تو پہلے فوت ہو گئی، اسلام دے زمانے تو بھی پہلے۔ تے دوسرا ایدا بیٹا ہے، بیٹے دا نام ہے ہند، باپ دا نام بھی ہند تے پتر دا نام بھی ہند ہے، لیکن باپ دی کنیت زیادہ معروف ہو جاندی ہے ابو حالہ۔ اپنی بیٹی دے نام تے انہیں کنیت رکھ لیے ابو حالہ، اس واسطے لوگاں نوں دے نام دا عام پتہ نہ چلیا، مشہور ابو حالہ ہو گیا۔ انہیں اپنے بیٹے دا نام بھی اپنے نام تے رکھ دیتا ہے ہند۔ حضرات ہند جوانی چڑھیا ہے، آخر کر ہند جڑا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال میدان بدر اندر بھی شریک ہویا، مسلمان ہویا، حتیٰ کہ جنگ صفین دے اندر حضرت علی دے نال شہید ہویا ہے۔ اے ہے لڑکا ہند حضرت خدیجہ دا پہلے شوہر جو، حالہ لڑکی ہند لڑکا۔ جنہوں ابو حالہ ہند فوت ہو گیا تے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا انہاں دا دوسرا نکاح ہو جاندا ہے، عتیق بن عائد بنو مخزوم قبیلے دا، ایدے وچوں اکو لڑکی پیدا ہوئی ہند، لڑکی دا نام بھی ہند، بعض ہندا پڑھ جاندے نے بعض ہند۔ لڑکی پیدا ہوئی تے لڑکی دا نام بھی رکھ دیتا ہے ہند۔ ممکن ہے اپنے سابقہ شوہر بھی یاد اندر اپنی اس بیٹی دا نام رکھ دیتا ہوئے ہند، ایدہ نام رکھ دیتا ہے ہند۔ حضرات اور بات توجہ کر دے گا جے ہند بھی فوت ہو جاندی ہے زمانہ اسلام تو پہلے پہلے۔ اور بات تے غور کرے آجے پہلے شوہراں دے وچوں اکو بیٹا ہے جیڑا کہ جوانی چڑھیا تے توڑ زندگی گزاری ہے، لیکن بیٹیاں تے پہلے فوت ہو گئیاں نے۔ پہلے شوہراں دے وچوں نہ بیٹی زینب نہ رقیہ نہ ام کلثوم ہے۔ حضرات اور بات تے غور کرے آجے پھر سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جدوں انہاں دی عمر پہنچ جاندی ہے 28 سال، 28 سال عمر ہو گئی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ نو پیغام نکاح بھیجیا، رشتہ منگیا خود نبی پاک نے آپ۔ آج دیکھو لڑکا آپ کے پیغام کال لے کہ میں نے اپنی بیٹی دا رشتہ دے دیو، میں مانگنا چاہنا اچھے طریقے مذاق نہیں، کوئی غلط طریقہ نہیں، اچھے طریقے نہ تے سادہ معاشرہ پھر جو حالدہ کرتا ہے پھر کرتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے آپ پیغام نکاح کر لیا، مشہور ہے یہ کہ خدیجہ نے بھیجیا، لیکن میں لفظ پڑھا لگا تواڈے سامنے عربی دے تانوں دی مذاق کر دیاں گا۔ حضرت چونکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا دے کردار تو اخلاق تو بڑے متاثر سن، اتنی مالدار ہو کے تے پھر بھی اتنی غیرت والی، اتنی پاک دامنی اختیار کرنے والی حضرت خدیجہ با اخلاق تے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جدو انہاں دی عمر پہنچ جاندی ہے 28 سال نو، پہلے دونوں شوہر فوت ہو گئے نے۔ اور میں تواڈے سامنے سب تو پہلے
مستدرک حاکم جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 182 ایدی روایت پڑھ لگا حضرت محمد بن اسحاق رحمت اللہ علیہ سکھا تابیدہ بیان ہے وَقَانَ لَهَا يَوْمَ تَزَوَّجَهَا سَمَانٌ وَعِشْرُونَ سَنَةً کہ جدو حضرت خدیجہ دا نبی پاک نال نکاح ہوئے ہیں حضرت خدیجہ کی عمر سی 28 سال سمان 8 اشرون وی تے 8 28 سانتن سال یہ ہے مستدرک کے حاکم ہن میں تو آلے سامنے بات پڑھن لگا الذریۃ الطاہرہ امام دولابی نے لکھی ایک کتاب ہی نبی پاک دی طیب اولاد پہ لکھی گئی نبی علیہ السلام دی اولاد یہ اتے کتاب لکھی ہے امام دولابی ایک بڑے عظیم محدث ہوئے انہوں نے کتاب دو جز نے ہے ویسے چھوٹے چھوٹے جز یہ پہلے جز دی روایت نمبر 12 صفحہ میں کہانی دس رہا صفحہ نمبر 52 ویسے لیکن صفحہ جو چھاپے بدل دے رہے صفحے بدل جاتے ہیں نمبر ترقیمہ تقریباً ہو رہی دیا نے روایت ذرا تلاش کرنی آسان ہو جائے گی روایت کا نمبر ہے 12 حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ روایت دے راوی ہیں لیکن انہاں تو پیچھے ایک راوی ہے حماد بن سلمہ وہ کہتا کہ میرا گمان ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بیان کیتا ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساکر لخدیجہ تا نبی پاک علیہ السلام نے حضرت خدیجہ نو پیغام نکاح بھیجیا میں تواڈے نال نکاح کرنا چاہنا انہوں نے کہا اچھا غور و فکر کیتا آپ کے پیغام کو قبول کر لیا ہن سند بھی تھوڑی وضاحت کر دیا یہ اندر راوی دا کہتے ہیں میرا گمان ہے عبداللہ بن عباس نے بیان کیتا ہے ممکن ہے کوئی اعتراض کرے پھر تے متن ہی مشکوک ہو گیا جو گمان آ گیا انہاں راوی ٹھیک ہے سچا راوی سکھا راوی گمان کہہ رہا ہے تے نال مستدرک کے حاکم دی جڑی روایت دی تائید کر رہی ہے ہن بن گئی پکی گل ہن شک ختم ہو گیا ہے حضرات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا انہوں پیغام نکاح کر دیتا ہے حضرت خدیجہ نے دلوں کر کیتا ٹھیک ہے فلان دے تسی اپنے عزیز و کارنوں لے کے آ جاؤ فسانا آقتا آمن و شرابا حضرت خدیجہ نے مہمانہ دے واسطے کھانے تیار کیتے نے تے مشروبات تیار کیتے فدعت اباها ونفرا من قریش حضرت خدیجہ نے قریشیاں دے لوکاں نوں دعوت دیتی ہے چیتا چیتا لوکاں نوں دعوت دیتی ہے تے اپنے ابو جی نوں بھی بلا لیا ہے چونکہ حضرت خدیجہ دا اپنا گھر ہے انہاں دے ابو اپنے کر رہے حضرت خدیجہ نے ابو نوں بھی بلا لیا ہے تے قریشی بھی چیتا چیتا بندے بلا لے نے تے نبی پاک علیہ السلام نو کیا دیتا ہے فلان دے تسی اپنے خاص ساتھی لے کے تے نال جو اور نبی پاک علیہ السلام اسے دن تشریف لیا ذرا بات تے توجہ کر دے گا فتائمو وشربو جڑے کھانے پکائے نے مشروبات تیار کیتے نے براتیاں نے میل نے وہ کھانے کھاتے نے مشروبات پیتے نے اتنے تو سارے کئی سختی نہیں کر جاندے اور لڑکی والے گھروں برات لے کے جان دے وہ تو کھانا ہی حرام ہے پتہ نہیں کیسے فتوے کئی جڑی ہو گئے نبی لڑکی کا گھر جے حضرت خدیجہ دلہن نے نا انہوں نے گھر کھانے پکے ہاں اسراف تو بچو فضول خرچی تو بچو اگر لڑکی والے بوجھ نہیں اٹھا سکتے تو تکے نہ انہوں نے مسلط نہ کرو کہ تسا 200 بندے دے کھانا پکانا ہے جنی
جنی انہوں دی توفیق ہے پوچھ لو رائے لے لو جنی تسی آسانی نال 10 دا 20 دا 50 دا کھانا بنا سکتے ہو بنا لو اللہ اکبر لیکن اس کھانے میں حرام کرا دینا میری سمجھ تو بات ہے حضرات اور بات دے توجہ فرما دے لالے کھانے لوگاں نے کھاتے نے مشروبات پیتے نے فقالت خدیجہ تو لے ابیہا حضرت خدیجہ نے اپنے ابو نو کیا ہے ان محمد ابن عبداللہ کہ ابا جی محمد بن عبداللہ نے یخطبنی منو پیغام نکاح کر لیا ہے میں قبول کر لیا فزوج خادیا دوسری محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا نکاح کر دے دو اور غور کرے آگے انہاں نال نکاح کر دے ہو تے انہاں دے ابے نے خویلد نے اپنی بیٹی خدیجہ دا نکاح نبی پاک نہ کر دیتا ہے ایتھے کو اور وضاحت کرا ایک روایت بھی ہوندی ہے مطلب تو انہوں کا کوئی دان آئے ایک روایت بھی ہوندی ہے کہ حضرت حالہ جڑی حضرت خدیجہ دی بہن سی یہ حضرت خدیجہ تو بعد بھی زندہ رہی ہیں مدینے کی ہجرت کر کے بھی آنیاں سن اللہ اکبر چلو کدی آندیاں نہ حالہ اجازت منگ دیاں تے حضرت عائشہ کہہ دیاں حالہ آئیاں نے اجازت منگ لیاں تے نبی پاک آواز سن کے کہیں دے حالہ اس طرح اجازت منگل نہیں ہے جی میں میری خدیجہ بول دی سی یاد آ جاندی شدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ دی تو خیر جنہوں نبی پاک نے پیغام کا لیا نا نکاح نا دونوں بہنا باپ کو گئیاں تے باپ نے شراب پیتی سی تے نشے پہ سی باپ نے انہاں کیا انہاں نکاح کر دیتا ہوش آئی تے کہنا ہے کہ یہ تو سب میں نکی تو کھا گئی ہے یہ روایت من گھڑت ہے ضعیف ہے صحیح نہیں ہے صحیح روایت ہے ہوش و حواس میں خویلد نے نکاح کیتا ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال ایتھے اور بھی روایت پڑھے سامنے واضح کر دیواں ابن حشام دی اندر بغیر سند ہوئے کہ سردار ابو طالب نے نبی پاک دا حضرت خدیجہ نال نکاح کیتا جڑے لوگ ابو طالب دے ایمان نو ثابت کرن دیاں دن رات کوشاں بچنے نا وہ اس روایت تے بڑا زور دیتے ہیں جے ابو طالب ایمان نہیں سامنے آئے تے پھر کافر نے نکاح پڑھایا نبی دا ایک ہی ہو گیا یہ بڑی مشہور نہ کیتی ہے تے ماشاءاللہ اسی پھر سنی لوگ مصروف ہی بڑے ہیں سانوں پھر ٹائم ملتا ہی نہیں کہ اسی بھی تحقیق کر لئیے کسی عالم کو بیٹھ کے پوچھتے لئیے کہ باقی ابو طالب نے پڑھایا نکاح یا کسی اور نے انہاں کتھے ٹائم ہے ساڑھے کو اگوں پھر صاحب میرے ورگے مقررین نے اور بھی زیادہ تردید تعداد ہے ایک دو کلاساں پڑھیاں پاشت مضمون سیڑھیاں تو رکھ لے چل کم چل گیا نہ اساں تحقیق کرنی ہے نہ قوموں کو گل گہرائی تک سمجھانی ہے اللہ اکبر حضرات نکاح سیدہ خدیجہ دا نبی پاک نال انہاں دے باپ خویلد نے پڑھایا نکاح کی ہے خطبہ پڑھنا سنت ہے لیکن خطبہ نکاح دا حصہ نہیں اگر کوئی خطبے تو بغیر بھی نکاح کرے تھے جائز ہے نکاح کی ہے نکاح خان اگر کوئی دوسرا نہیں لڑکا اپنا نکاح خود بھی کر سکتا ہے بزرگوں تواڈی بیٹی فلاں اینے حق نیر اندر گواہ دی موجودگی مینوں قبول ہے نکاح ہو گیا جائز ہے پر تسی نکاح کا بلایا کرو چلو اس بہانے کسی عالم کی خدمت کر چھڑ دے ہوتے بھی مر جائے اللہ اکبر جماعتی آتا ہے کہتا ہے کوئی نہ کوئی نکاح ہے میرے دوالے ہو جائیں کہ ساڑیاں فیسیں مروان لگے
اللہ اکبر۔ حضرات رب بات تے توجہ فرما دینا دے میرے دوستاں تے ویراں نے نکاح دے بارے کر دیتا نکاح۔ چلو چار چیزاں دی تانوں پہچان کرا دینا۔ پہلے نمبر تے ولی دی اجازت، لا نکاح الا بولی، ولی دی اجازت تو بغیر نکاح ہی نہیں۔ اج میں کڑیاں منڈے ماپیوں نو جا کے چھڈ چھڑا کے اپنی مرضی نال نکاح کر لینا تھا، کوئی نکاح نہیں، زنا ہے، نکاح نہیں۔ ہاں ایک گل ہے، اگر کسی نو مثلا بچے بھی ہو گئے، اللہ کا ڈر آ گیا ہے کہ مینوں تے مسئلے دا پتہ ہی نہیں سی، ساڈا تے نکاح ہی نہیں، لیکن ہن ولی راضی ہو گئے نے، ولیاں نو راضی کر کے نکاح کرے، کیونکہ پہلا نکاح ہے ہی نہیں، ہن بھی نکاح کر لے۔ ابن باز رحمہ اللہ بڑی پیاری اتنے گل لکھتے ہیں، کہتے ہیں جیڑی اولاد انہاں دی ہوئی ہے حلالی تصور کی جائے گی، حالانکہ نکاح تو بغیر ہوئی ہے، لیکن حلالی نکاح حلال ہو گیا، اولاد حلالی تصور کی جائے، حرامی نہیں۔ کیوں؟ انہوں نکاح شبہ گنیا جائے گا، نکاح شبہ وہ کی ہے؟ نبی پاک علیہ السلام دے زمانے دے اندر ایک لڑکی لڑکے دا نکاح ہویا، اولاد بھی ہو گئی۔ ایک دن ایک بی بی آئی کہہ دیا اینوں بھی میں دودھ پیایا تے اینوں بھی میں پیایا، اے دوویں رضائی بہن بھرا نے۔ نبی پاک علیہ السلام نے اے جوڑے نو جدا جدا کر دیتا، لیکن انہاں دی اولاد جڑی ہو چکی سی، حالانکہ رضائی بہن بھرا دا نکاح ہی نہیں ہوندا، اس نکاح نو نکاح شبہ تصور کیتا گیا، اولاد حلالی ہے، اسی طرح نکاح شبہ تصور کر کے اولاد حلالی ہوے گی، لیکن اگوں نکاح کرنا حضرات اے حالے، لیکن جس بندے نو پتہ ہے کہ ولی دی اجازت تو بغیر نکاح نہیں، وہ کبھی نہ قدم چکے، لا نکاح الا بولی، ولی دی اجازت تو بغیر نکاح نہیں، پھر چوری چھپے بھی نکاح نہیں۔ جی میں کئی میرے اولاد نو پتہ نہ چلے، سارے خاندان نو پتہ نہ چلے، پر میں نکاح کر لینا، یہ نکاح کا ہے۔ نبی پاک کے فرماندے نے اعلنوا النکاح، نکاح کا اعلان کرو، عام کرو، عام کرو، دسو سارے ہر ایک نو دسو میرا نکاح ہو گیا۔ چوری چھپی بھی نکاح نہیں، گواہ ہے، ولی دی اجازت گواہ دا ہونا نمبر 3۔ حاکم ہے اگر نوکر کر لو تے بہتر ہے، جی اگر نام ہی نوکر کیتا جاوے تے بعد اگر مصری حاکم ہو جائے گا۔ تے چوتھے نمبر تے جاب قبول کرانا، یعنی لڑکے نو لڑکی نو نہیں، لڑکی نو نہیں، صرف لڑکے نو جاب قبول کرانا کہ اینے اللہ حاکم ہے، فلانے دی لڑکی اے ہوتا نام ہے، کیا تینو قبول ہے؟ وہ جس میرے زبان نہ کرے قبول ہے، ایدہ نام ہے نکاح۔ حضرات باتیں غور کرے آنے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا انہاں دے والد محترم نے حضرت خدیجہ دا نکاح میرے پیغمبر دے نال کر دیتا ہے، نکاح ہو گیا۔ عمر کتنی ہے؟ حضرت خدیجہ دی عمر 28 سال، نبی پاک دی عمر 21 سال۔ اور جڑی مشہور رہتے نا کہ نبی پاک دی عمر 25 سال تے خدیجہ دی 40 سال، جھوٹی روایت ہے، جھوٹی۔ محمد بن عمر واقعی کذاب راوی، متروک دا قول ہے، صحیح نہیں روایت، جھوٹ ہے۔ انہوں دو روایتاں سکھا پڑے سامنے پیش کیتیاں۔ اللہ اکبر، جدوں اسی وہ 25 تے 40 والی روایت نوں نہیں پھرنے آ نا، پھر ساکرا دا دان لگ جاتا ہے۔ تے جیڑا بیچارہ کو میرے لگا تحقیق کر کے حقیقت پیش کرے، اور پھر اپنے کی شامت آ جاتی ہے۔ تو وڈا موقع بھی جان پہ ہیں، سارے تیاں بیان کر دے آئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرات بات دے توجہ کر دے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی عمر 21 سال ہے۔ یہ طبرانی کبیر دی روایت ہے، لیکن وہ اندر ایک راوی متروک ہے، لیکن اس روایت کو سب قبول کیوں کر لیا؟ اس
واسطے کیتا کہ اے جڑا قول ہے نبی پاک دی عمر 25 تے حضرت خدیجہ دی 40 اے دے اندر دو گلاں غلط نے اس واسطے متروک راوی جھوٹے راوی دے کئی تو جھوٹ ثابت نے چھڑ دیتی ہے اے دے مقابلے اندر اور روایت نو تھوڑی جی ترجیح دیتی ہے اگر دے مقابلے اندر کو اور روایت ہے کہ قبول کرنو تیار نبی پاک دی عمر 21 سال حضرت خدیجہ دی 28 سال عمر نکاح ہو جاندا ہے حضرات الباطر توجہ کر دے جانے تے اے جڑا طریقہ سی نا کھانے کھلان دا مشروبات پلان دا کچھ براتی بندے آن دا کچھ میل لڑکی دی طرفوں آن دا کچھ سنیا نے تے جناب حضرت خدیجہ نے اسے موقع تے اپنے ابو نو جوڑا بھی پہنا دیتا قیمتی جوڑا خوشبو بھی لائی ہے کیوں وَقَذَالِكَ كَانُوا يَصْنَعُونَ إِذَا زَوَّجُوا نِسَاءَهُمْ اس واسطے کہ جننے بھی قریشی لوگی سن جدوں بھی شادی کر دے اس طرح ہی لڑکی والے آدھے کر کھانے بھی پک دے مشروبات بھی ہوں دے اور لڑکیاں جڑیاں نے اگر صاحب استطاعت ہوندیاں تے اپنے باپ نو لھلا پہنا دیاں تے خوشبو لاندیاں اے رواج سی قریش کا کذالک اسی طرح یسنعون کرتے سن کام شادیاں دے موقع تے حضرات ان بات عرض کرے آنے شادی دی بات توڑے سامنے عرض کر دیتی ہے ان میں عرض کر لگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رب العالمین نے حضرت خدیجہ دے بطن مبارک دے بیچوں سب تو پہلے بیٹا قاسم عطا فرمایا انہیں تھے بھی ایک شیعہ بڑا جھوٹ بولتا ہے بہت بڑا ایک جھوٹی روایت دا سہارا لے کے بے اصل اور اس طرح دی ہوئی کہتا جی 4 سال اولاد ہی نہیں ہوئی تائیں کہ نبی پاک نو ابتر لوگی کہن لگ پہ حالانکہ ابتر اولاد نہ ہوندی بنا تو نہیں جدو بیٹے ہو کے فوت ہو گئے نا اس میں ابتر کہن دے سن جدو سورہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ نازل ہوئی یہ دے نازل ہوئی ہے اعلان نبوت تو بعد ابتر دے جواب اندر اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ یہ ابتر دی گاندے اعلان نبوت تو بعد دیئے تے نکاح بھی ہویا ہے اعلان نبوت تو کافی عرصہ پہلے اور جی اولاد 4 سال نہ ہوئی تے کافر ابتر کہن لگے دیکھو کتنا بڑا جھوٹ ہے گل کتھوں دی کتھے جا کے فٹ کر دی اللہ اکبر یہ بڑا جھوٹ ہے کہ 4 سال اولاد نہیں ہوئی کوئی دلیل نہیں اولاد ہوئی رب العالمین نے پہلا بیٹا قاسم عطا فرمایا قاسم ہی بچپن دے اندر فوت ہو گیا انہاں تو بعد اللہ نے حضرت زینب بیٹی عطا کی ہے زینب تو بعد عبداللہ پیدا ہویا جیتا لقب طیب طاہر یہ بھی بچپن دے اندر فوت ہو گئے انہاں تو بعد بیٹی رقیہ پیدا ہوئی رقیہ تو بعد ام کلثوم پیدا ہوئی حضرت ام کلثوم تو بعد سیدہ فاطمہ تو زہرا پیدا ہویا اے نبی پاک دی اولاد سیدہ خدیجہ الکبریٰ دے بدن دی جو آئیے ہونے تھے ذرا غور کرنا ہے کچھ شکوک و شبہات جڑے ڈالے جاندے ہیں کہنے لے زینب نبی پاک دی بیٹی نے سی ایک خدیجہ ایک دے اعتراض کیتا جاندہ پچھلے شوہر جو سی حالانکہ میں تواڈے سامنے پچھلے شوہراں دی اولاد ساری گنوا دیتی ہے پھر اور شک پا دیتا جاندہ ہے جی اے زینب نبی پاک دی بیٹی نہیں اے تے ابو سلمہ دی بیٹی سی اے تے ابو سلمہ دی بیٹی سی زینب ایک ٹھیک ہے ابو سلمہ دی بیٹی زینب ہے سی ابو سلمہ دے ہاں بیٹی پیدا ہوئی انہوں نے نام رکھیا برہ برہ کا معنی بہت ہی نیکوکار نبی پاک اسلام کرنا دینے اللہ نے خوب پتہ پاڑے چوکیڑا نیکوکارے برہ نام نہیں رکھنا وہ بالگا پایا جاندہ ہے
زینب نبی پاک نے نام رکھیا، ابو سلمہ فوت ہو گئے، سلمہ نبی پاک دا نکاح ہو گیا، زینب اور انہاں دا بیٹا عمر یہ نبی پاک علیہ السلام دی کفالت وچ آ گئے تے زینب بیٹی نہیں بلکہ ربیبہ بیٹی ہے جڑی انہاں دی پرورش وچ آئی، وہ تے ربیبہ وہ تے بیٹی نہیں، حقیقی بیٹی نہیں، ربیبہ ہے۔ اللہ اکبر، یہ بھی ایک مغالطہ ڈالیا جاندہ ہے سخت۔ اور میں بات کر لگا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حقیقی بیٹی حضرت خدیجہ دے بطن دے وچوں پیدا ہوئیاں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی عمر اس ویلے 28 سال، میرے نبی دی 21 سال ہے۔ اتنا غور کرنا ہے، عام جڑا معمول ہے شریعت اندر بیان 9 مہینیاں دا حمل ہوندا ہے، جبکہ 9 تو نیچے بھی ہو سکتا ہے، 6 ماہ کا بچہ بھی پیدا ہو سکتا ہے، قرآن کو ثابت ہے سورہ قاف۔ چلو سی 9 ماہ 21 سال کی عمر نکاح ہویا، پونے 22 سال کی عمر اندر بیٹی پیدا ہو گئی زینب، اپنا قاسم بیٹا پیدا ہو گیا۔ پھر اس تو سال بعد بیٹی پیدا ہوئی زینب، اور نبی پاک کی عمر ہو گئی 23 سال، 23 تے 17 بندے دے 40، کیا 17 سالہ دی بیٹی بلوغت کو نہیں پہنچ گئی؟ جبکہ بچیاں 12-13 سال دی بچی ساڑھے اس علاقے سارے بلوغت کو پہنچ رہی ہیں، شادی دے قابل تے عرب دا علاقہ کے اس کو بھی گرم ہے، جتھے 9-10 سال دی بچی سارے بلوغت کو پہنچ جاتی سی۔ تو خیر سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس ویلے جوانی چڑھدیاں نے تے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک نہ مشورہ کر دیا نے کہ بیٹی زینب جوان ہو گئی ہے، یہ بھی شادی کر دینی چاہیے تے انہاں دی سکی بہن حالہ او دا بیٹا ابو العاص بن ربیع جوان ہے تے کہندیاں نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے سر دے تال اگر تسی اجازت دے دو تے زینب دا نکاح ابو العاص نال کر دیتا جائے۔ منڈا اچھا ہے، سیانا ہے، دنا ہے تے نبی پاک علیہ السلام حضرت خدیجہ تے اتنا اعتماد کرتے سن تے خدیجہ نے پوری زندگی کبھی کوئی غلط گل نبی پاک نو منوائی نہیں۔ حضرت نبی پاک نے فوراً کیا خدیجہ بڑا اچھا مشورہ تیرا، بچی جوان ہے، نکاح کر دئی ہے۔ ابو العاص نال نکاح ہو گیا۔ ابو العاص چونکہ اعلان نبوت تو پہلے نکاح ہے، اللہ اکبر نکاح ہو گیا ہے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک بیٹی ہوں زینب دی بات نکاح تک آئی ہے۔ پھر حضرت رقیہ دی بات کرنے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس ویلے جوان ہوئیاں نے انہاں دا نکاح اعلان نبوت تو کافی دیر بعد حضرت عثمان بن عفان نال کر دیتا جاندا ہے۔ ایتھے بھی ایک من گھڑت روایت ہے تاریخ دمشق لبن عساکر دی کہ بڑی لمبی روایت ہے، وہ دے اندر کافی من گھڑت باتاں نے۔ وہ دے اندر ہے کہ نبی پاک دیاں 2 بیٹیاں حضرت رقیہ تے ام کلثوم دا نکاح ابو لہب دے پتراں دے نال ہویا، عتبہ تے عتیبہ دے نال۔ عتبہ عتیبہ تو یاد ہونا ہے جدوں میں حضرت عثمان دی سیرت بیان کر رہا سا وہ دے اندر میں تھوڑے سامنے وضاحت کی سی کہ ابو لہب دا عتیبہ نامی پتر ہی کوئی نہیں، 2 ہی دے بیٹے نے، عتبہ تے معتب 2 بیٹے نے، اور یہ دونوں بیٹے فتح مکہ دے موقع تے مسلمان ہو گئے سن۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے الاصابہ اندر نقل کیتا ہے۔ حضرات اور بات را توجہ کر دینا آجے ابو لہب دے پتروں دے نال میرے پیغمبر رو دی بیٹی رقیہ تے ام کلثوم دا نکاح تے بڑی دور دی گل ہے، منگنی بھی
ثابت نہیں، بالکل من گھڑ تیرے تے یہ سند دے اندر عبدالعزیز بن عمران راوی جڑا جھوٹا راوی متروک ہے، حضرت رقیہ جوان ہوندیاں نے، انہاں دا نکاح جڑا ہے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کر دیتا جاندا ہے، حضرت عثمان نال نکاح ہویا ہے تے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ انہاں نے سب تو پہلے حضرت عثمان دے نال جدوں مکے والیاں دیاں عزیتاں تو مسلمان تنگ آ جاندے نے، نبی پاک نے اجازت دے دیتی سی اس طرح کرو کہ ہجرت کر جاؤ کتے عرشے دے اندر، اتھوں دا بادشاہ جڑا مشرک نہیں بلکہ اہل کتاب ہے، پھر بھی اللہ نو تے منن والے خیال نا مکہ مکرمہ دے اندر تے اللہ نو منن دی وجہ تو عزیتاں دتیاں جاندیاں نے، اتھے چلے جاؤ اللہ نو منن والے لوگ نے تے جنے دو قافلے گئے نے مکہ مکرمہ تو مہاجری ہوندے، انہاں چوں پہلے قافلے دے اندر حضرت رقیہ تے حضرت عثمان حبشہ دے اندر چلے گئے نے۔ ہن ایتھے کہ میں گل کرن لگا نالے تے سیرت بیان ہو جائے گی، نالے ایک بڑے سخت اعتراض دا جواب تواڈے تک آ جائے گا۔ اعتراض کی ہے؟ اہل تشیع کی طرف اعتراض ہے کہ اگر نبی پاک دیاں بیٹیاں حضرت فاطمہ تو علاوہ زینب رقیہ ام کلثوم اگر حضرت خدیجہ دے بطن جو یہ نبی دیاں بیٹیاں سن تے پھر انہاں دی کوئی شان کیوں نہیں سامنے آئی؟ حضرت سیدہ فاطمہ دی ویکھو کنی شان ہے، خاتین جنت دی سردار نے، کنی شان ہے، تے جو دھیاں سن تے پھر انہاں دی شان کیوں نہیں؟ اب یہ اعتراض ہن یہ جواب تسی نوٹ کر لیا جے، جواب یہ ہجرت بہت بڑی شان ہے۔ کنی شان ہے؟ قرآن پاک ذرا سماعت فرمایا جائے، رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر بیان کر دیتا ہوں، قرآن پاک سماعت کرنا دے گا دے فرمایا جنہاں لوگوں نے اللہ دے واسطے ہجرت کی دی ہے، ہجرت کے دے میں چھوڑنو اپنا علاقہ اللہ دے واسطے چھوڑے آئے، دین دے واسطے چھوڑے آئے، فرمایا فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ۔ رب العالمین شان فرماندے نے فرمایا جنہاں لوگاں نے ہجرت کی ہے اپنے گھراں چوں انہاں نوں اتنی اذیت دتی گئی کہ گھراں چوں نکلن تے مجبور ہو گئے، میرے رستے دے اندر نکل کے ہجرت کی تھی، فرمایا انہاں نوں قتل کیتا گیا یا انہاں نے کافراں نوں قتل کیتا ہے، فرمایا میں انہاں ہجرت کرنے والیاں تے انہاں راضی ہو گیا، میں انہاں دیاں چھوٹیاں بڑیاں برائیاں تے غلطیاں نوں ساریاں نوں صاف کر دیتا ہے، انہاں نوں ضرور لوالا ادخلنہم نون شکیلا ہے مانا بڑائی تقید والا ہے، ضرور انہاں نوں میں ایسے باغات پہ داخل کراں گا جنہیں تھلے نہراں چلدیاں نے، شہد دیاں شراب دیاں پانی دیاں ترتیاں نے، ایسے باغات پہ داخل کراں گا، انہاں دا ثواب اللہ دے کول دوسرا مقام فرمایا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ 14واں پارہ سورہ النحل آیت نمبر 41 ہے، رب العالمین فرماندے نے جنہاں میرے واسطے اپنے گھر بار چھڈے نے، علاقہ چھڈیا، ہجرت کیتی ہے، اس تو کیوں انہاں تے ظلم بڑے کیتے جاندے سن، پھر میرے واسطے علاقے نوں چھڈ کے تے جتھے اسلام نے آرڈر دیتا اتھے پہنچ گئے نے،
عزت دیواں گا. سارے صحابہ تے صحابیات عزت پاگے. اج تک لوکی عزت نال انہاں دے نام لے رہے نے سوائے کچھ کم بخت لوگاں دے. اللہ اکبر. فرمایا والا اجر الاخرت اکبر تے آخرت دا اجر تے بہت ہی وڈا ہے نا. لو کانوا یعلمون کاش نہ منکراں نو پتہ چل دینا صحابہ دا اللہ نے بڑا ہی اجر رکھیا کیوں دے دینا. اللہ اکبر. اور دیکھو رب العالمین نے قرآن پاک اندر بیان کر دیتا ہے کہ انہاں جڑے مہاجر نے مہاجر انہاں دی بڑی شان ہے. صحیح مسلم چاہتا ہے حضرت طفیل بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دے نال ایک بندہ مسلمان ہو کے مدینے آیا ہے ہجرت کر کے آ گیا ہے تے ایتھے آ کے گٹھیے دی بیماری لگ گئی. جوڑاں میں اتنا درد ہو رہا ہے برداشت تو باہر ہے تے اس بندے نے درد تو تنگ آ کے نا چھری یا کوئی تیز دھار آندا لیا اے سارے جوڑ کٹ دیتے ہتھاں دے خون اینا نکلیا ڈیتھ ہو گئی. بڑا صدمہ ہوا حضرت طفیل نو تے رات نو خواب آیا حضرت طفیل نو خواب دے اندر ملے ہیں ہتھاں دے نا کپڑا پائے ہیں. سنا بھائی چونکہ تو خودکشی کی ہے اسلام اندر خودکشی حرام ہے. خودکشی بڑا سخت گناہ ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا جیڑا خودکشی کرتا ہے جس چیز نہ کرتا ہے قیامت تک وہ عذاب ہوتا ہی رہے گا. کوئی عذاب ہوتا رہے گا. اللہ اکبر. تے تو خودکشی کی ہے شرافت تیرے رب نے کی سلوک کیتا ہے کہ اندر اللہ نے مینوں کیا ہے تو گناہ بڑا بڑا کیتا ہے پر جڑی تو ہجرت کی تھی نا اللہ دی راہ اے ہجرت دی وجہ تو اساں تیرے گناہ نو معاف کر دیتا ہے. اوڑے خواب پہلا خواب سی جدو نبی پاک کے سامنے آ کے بیان ہویا آپ نے دا رد نہیں کیتا حدیث ہو گئے تے آ ہتھاں تے کی پایا آئی کپڑا کیوں اے اللہ نے کیا ہے باقی تے تیرے جسم کو معاف کر دینے ہاں تے جڑی چیز تو آپ گاڑی ہے انہوں نے ٹھیک کرنا. تے نبی پاک نے کیا یا اللہ جتھے باقی معاف کیتا ہی ہتھاں بھی معاف کر دے. یعنی میں دسنا چاہنا ہوں کہ ہجرت اللہ دے ہاں اینا مقام ہے ہجرت دا اینا نظر ہے. قرآن بھی پڑھ کے سنایا تواڈے سامنے حدیث بھی پڑھی ہے. ہجرت کرنے والے اللہ دے ہاں بڑے درجے رکھتے ہیں. تے حضرت رقیہ نے 2 ہجرتاں کیتیاں نے. دسو شان ہے کہ نہیں؟ جدوں بھی تواڈے سامنے اعتراض آئے جی اگر رقیہ ام کلثوم پیغمبر دیاں بیٹیاں نے پھر انہاں دی شان کیوں نہیں؟ چپ نہیں تساں رہنا. تساں کہنا ڈبل ہجرت ہے تے ہجرت بہت بڑی شان. دفاع کرو صحابہ دا دفاع. اللہ ساڈے اج بھرا دے بارے گل کرے تے اسی مرن تے تیار ہو جاندے ہاں. جنہاں ساڈے تک دین پہنچایا ہے انہاں دا دفاع کرن دی ساڈے اندر کبھی جرت ہی نہیں ہوئی. اللہ اکبر. حضرات حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے. اور رقیہ کی بات کر رہے ہیں. حضرت رقیہ 2 ہجری میں وفات پا جاندیاں نے تے میرے پیغمبر نے اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم دا نکاح حضرت عثمان بن عفان دے نال کر دیتا ہے. حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے بھی مہاجرہ نے ہجرت دا اللہ نے انہاں بھی شان عطا کی ہے. آخر 9 ہجری شعبان دے مہینے دے اندر اے بھی فوت ہو گئیاں نے. ہن اے تساں ذرا ذہن چ رکھنا ہے حضرت رقیہ 2 ہجری نو فوت ہوئیاں. ایتھے بڑا اہم پوائنٹ میں تانوں دینا ہے. حضرت زینب اے 8 ہجری نو فوت ہوئیاں. ام کلثوم 9 ہجری شعبان دے مہینے دے فوت ہوئیاں. رقیہ دی بات ہوئی ام کلثوم دی. ہن کراں گل حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ
حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دی بات میں تواڈے سامنے کر لگا۔ ابو العاص نال نکاح ہو گیا تے ابو العاص میدان بدر دے موقع تے مجبور ہو کے کافراں نال آئے نے، آخر قیدی ہو جاندے نے تے نبی پاک علیہ السلام نے فیصلہ کیتا سی کہ قیدیاں نو فدیہ لے کے تے چھڑ دیتا جائے تے حضرت زینب نے ایک ہار کلیا سی، ہار سی چاندی دا سونے دا عقیق دے موتی لگے سن، بڑا قیمتی ہار سی، فدیہ چلیا تے نبی پاک علیہ السلام نے ہار ویکھیا تے نبی پاک دی اکھاں وچ آنسو آ جاندے نے، اے ہار میری خدیجہ دا، اے میری خدیجہ کی نشانی ہے ہار۔ جے صحابہ اکرام جے تسی کہو تے میں ہار واپس نہ کر دیاں، میری خدیجہ کی نشانی ہے، جی آپ سودا اجازت کر دیو تے نبی پاک علیہ السلام نے ہار واپس کر دیا، نالے آقا رو رہے نے، نالے خدیجہ نو یاد کر کے رو رہے نے تے نال فرماندے نے ابو العاص تیرے تو فدیہ نہیں، صرف ایک تیرے تو فدیہ دے بدلے میری بیٹی نو مدینے بھیج دے، کیونکہ تو کفر دے میں او ایمان تیرے ہن شریعت نے منع کر دیتا مومنہ کافر دے گھر رہے تے ابو العاص نے جاندی ہیں اپنے بھرا کنان دے ہاتھ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو اونٹ تے سوار کیتا تے ٹور دیتا ہے، جس ویلے مکہ مکرمہ تو نکلن لگیاں نے کافر کو باش پیچھے آگے، حبار بن اسود انہیں آ کے نا نیزہ ماریا اونٹنی نو، عام طور پہ سارے خطیب بیان کرتے ہیں نیزہ مار کے انہوں نے پیٹ اندر تے بچے نو شہید کر دیتا، ایک گل نہیں، حضرت زینب نو نیزہ نہیں ماریا، آخر ہاشمی لوگ تھے ایسا، اونٹنی نو نیزے دی نوک ماری، اونٹنی بد کی، حضرت زینب گر گئی، گرن نال پیٹ دا حمل ضائع ہو گیا، تکلیف بہت ہوئی، واپس چلیاں گئی، ظاہر بات ہے اس حالت ایسی پوزیشن جڑی ایک سفر دے قابل نہیں ہوتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی ہے میرے پیغمبر نے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نبی پاک نے اپنا بیٹا بنایا سی، حضرت زید کو انگوٹھی دے کے نہ کر دیتا کہ زید بڑی احتیاط نہ، زید چلے گئے حجج مقام تے نہ چرواہاں بکریاں چار رہے ہیں، بھائی تو کون ہے، کتھوں دا رہن والا ہے، میں مکے دا، تے کون ہے، میں ابو العاص دا چرواہا ہوں، اچھا اتفاق ہو گیا، اب بکریاں کدیاں نہیں، اے زینب بنت محمد دیاں بکریاں ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم ایک کمتے کار دسو جی اے انگوٹھی زینب نو پوچھا گئے تے کسی نے گل نہیں کرنی، امانت نہیں ہونی، چونکہ تو انہوں کا غلام ہے، جب وعدہ کٹھا کیتا تو میں خبر پہنچا دینی، انہیں امانت پہنچائی۔ حضرت خدیجہ نے حضرت زینب نے دیکھیا انگوٹھی ہے میرے باپ دی ہے، وہ تو مور سی، کہہ دیا نے کتھے وے بندہ، اے جی حجج مقام تے فلاں فلاں جگہ، رات اندھیرا پہ آنا، اجازت مل چکی سی شوہر اللہ تے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مقام تے آ جاندیاں نے، حضرت زینب نو حضرت زید نے اونٹ تے بٹھایا تے مدینے میں لے آندے نے، چونکہ اسے بیماری دی تکلیف دی حالت دے اندر آیاں نے، کمزوری تے نکاح بڑی ہے تے نبی پاک علیہ السلام دی نظر اپنی بیٹی تے پئی ہے تے میرے پیغمبر دی آنکھاں جو آنسو بھی آ گئے تے نال میرے نبی فرماندے نے افضل البناتی اصیبت فی میری بیٹی جڑی ہے نا یہ ساریاں میری تیاں جو افضل ہے، کیا شان نہیں، مستدرک حاکم دی روایت، امام بہقی نے دلائل نبوت نقل کی تھی، الاحاط والمسانی اندر روایت ہے، امام طحاوی نے مشکل الآثار اندر نقل کی تھی ہے، سند بھی ٹھیک ہے،
نبی پاک علیہ السلام اور ایک روایت خیر دے لفظ نے افضل دی جگہ تے خیر بنا یا خیر بناتی میری بیٹیاں ساریاں بیٹیاں جو بہتر تے افضل ہے اسی بدفیہ کیونکہ انہوں میری وجہ تو تکلیف دیتی گئی ہے۔ اے نہیں جناب زین ہن اعتراض آ گیا کہ جدوں یہودی عیسائی آئے نے عالم تے مبالغے دی آیت نازل ہوئی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال سب تو پہلے مناظرہ ہو رہا مناظرے تو بعد ہوندا مبالغہ جدوں بھی کتے مبالغے دی گل فوراً مبالغہ کرنا نہیں طریقہ اسلام نے دسیا پہلو دلائل دیکھ کے من اگر دلائل نہ منن پھر مبالغے والا ہو ہن دلائل وچوں عیسائی جنہیں 12 علماء آئے سن وہ سارے ناکام ہو گئے جواب نہیں آ رہا فرمایا فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ یہ سورت آل عمران ہے ایت نمبر 61 ہے رب العالمین فرما دے رہے سوڑیاں انہاں طرح دی مندے انہوں آنکھوں آؤں بھانا کرنے تسی بھی اپنے آپ بھی آؤ اپنی بیویاں لے کے آؤ اپنی اولاد لے کے آؤ اولاد اندر بیٹیاں بیٹے دونوں شامل لے اپنی اولاد لے کے آؤ میں بھی آنا اپنی بیویاں لے کے آنا اپنی اولاد لے کے آنا تے آؤ کٹھے ہو کے کہنے اللہ جڑا جھوٹے ہو دیتے لعنت کر چونکہ وہ سمجھ چکے سن اسی جھوٹے ہیں دلائل سی مبالغہ نہ مننے تے نبی علیہ السلام نے نا اللہ اکبر مزید گل پکی کرنے واسطے حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ جڑیاں اسامہ بن زید دی حویلی دے کول انہاں دی رہ سی سیدہ فاطمہ حسن جناب علی کو بلایا تے بیویاں گئی اتھے سن بلانا کیوں اسی طرح اتھے نہیں بیویاں پہلے موجود نے انہاں نے بلایا تے میرے نبی فرما دے نے اللہم ہاؤلائے اہل بیتی اللہ میرے اہل بیت دی گواہ ہوگا میں کٹھے کر لے نے اور اے لوگ ہی نسن دے نے فرار پہ راہ فرار اختیار پہ کر دے نے اور ایتھے آلے تشیعوں نے گھر پھڑ رہی تو جی نبی پاک نے سیدہ فاطمہ بلایا رقیہ نو کیوں نہیں بلایا ام کلثوم نو کیوں نہیں بلایا زینب نو کیوں نہیں بلایا مبالغے دی ایت اتری ہے 9 ہجری دے آخر دے اس وقت نبی پاک دیاں 3 بیٹیاں فوت ہو چکیاں تے جنیاں فوت ہو گیا نا کیوں بلانا سی لیکن عام لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا جنہی بنا تو انہوں دا دا لگ جاتا ہے اس واسطے پر آؤ جڑے انہوں نے اعتراض نے انہوں جو کئی دے جڑے اہم نے میں جواب پڑھے سامنے عرض کر دیتے ہیں لہذا نبی رحمت علیہ السلام دی سیدہ فاطمہ دے بطن جو 4 بیٹیاں 2 بیٹے بچپن میں فوت ہو گئے بیٹیاں جوانی چڑیاں اور اے انہوں دی اولاد حضرت دیئے پر حق کے جینا کبے نبی پاک دی ایکو بیٹی ہے سیدہ فاطمہ حضرت خدیجہ دے بطن دو پرلے درجے دا جھوٹ بولتا ہے کسا بیانی تو کم لے رہا ہے اللہ کی بارگاہ اندر دعائے رب العالمین سب لوگاں حقائق سمجھن دی توفیق دے صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین